اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہودیوں سے کہہ دیا تھا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دیا، جب بنی اسرائیل کو اس پورے علاقے سے نکال باہر کر دیا گیا، ایک زمانے تک تو وہاں ان کی حکومت تھی، وہاں ان کا اقتدار قائم تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا، عیسائیوں نے وہاں قبضہ کر لیا تھا، بعض دوسرے طاقتوں کا وہاں غلبہ ہو گیا تھا۔ تو جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا تو یہودی پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، کچھ ہندوستان میں آئے، کچھ دوسری جگہوں پر گئے، ہمارے یہاں ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں، کچھ کشمیر میں جا کے آباد ہو گئے، کچھ مشرقی ریاستوں میں چلے گئے، منی پور وغیرہ کی طرف چلے گئے جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں ممبئی اور اس کے اوپر جوار میں ساحل اور یہ تھانہ اور پونا اور علاقوں میں آ کر کے یہودی قبیلے آباد ہوئے۔ آج تک ان کی آبادیاں تھیں، ان میں سے بہت سارے منتقل ہو گئے اسرائیل، تو ساری دنیا میں کچھ یورپ میں چلے گئے، کچھ افریقہ میں چلے گئے، افریقہ کے مختلف ملکوں کو میں جانتا ہوں جہاں جا کر کے یہودی آباد ہوئے، امریکہ میں آباد ہوئے، یورپ کے مختلف ملکوں میں آباد ہوئے، پوری دنیا میں وہ تیتر بتر ہو گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا تکوینی فیصلہ تھا، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، جس کی جہاں سینگ سمائے وہاں رہو، جہاں موقع ملے وہاں زندگی گزارو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخری وعدے کا وقت آئے گا، جب دجال کے خاتمے کا وقت آئے گا، جب اس نظام کی بساط الٹ دیے جانے کا وقت آئے گا، جب نئے عدل و انصاف پر مبنی نظام کی پیدائش کا وقت آئے گا، اور تم ہی سب سے بڑے دشمن ہوگے عدل و انصاف کے، تم نے ہی دنیا کو سود سے بھرا ہوگا، تم نے ہی دنیا کو ظلم سے بھرا ہوگا، تم نے ہی دنیا کو سازشوں سے بھرا ہوگا۔ آج سارے پردے اڑ گئے ہیں اور ساری دنیا اس حقیقت سے واقف ہو گئی ہے، ساری دنیا کے ہر فساد کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، ساری دنیا کی کساد بازاری کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ جس طرح جوک جانور کے جسم سے خون چوس لیتی ہے، اس طرح وہ پوری دنیا کی معیشت کی طاقت کو چوس رہے ہیں۔ تو فرمایا جب اس آخری خاتمے کا وقت آئے گا، جئنا بکم لفیفا، تو ہم تم سب کو سمیٹ کر یہی لے آئیں گے۔ 1948 میں اللہ کا یہ تکوینی فیصلہ نافذ ہوا اور اسرائیل نام کی ریاست قائم ہوئی، اور ساری دنیا سے یہودی سمٹ کر کے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ تتر بتر ہوئے تھے، اس کے بعد سے ان کو کبھی یہاں مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد آباد ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، یہ آئے اور اب ان کے خاتمے کا وقت جا وعد الآخرہ، اب اس آخری فیصلے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس وجہ سے دجال کے نکلنے کے بعد، دجال کے آنے کے بعد، دجال کے قتل کیے جانے کے بعد ایک ایک یہودی چن چن کر ختم کیا جائے۔ ہاں، جن کے اندر کچھ خیر ہوگا وہ ایمان لے آئیں گے، کچھ یہودی مسلمان بھی ہوں گے، کچھ یہودی ہدایت بھی پائیں گے۔ اور اس فرق کو سمجھیے، آج بھی اب یہودی الگ ہو گئے ہیں، صہیونی الگ ہو گئے ہیں۔ یہودیوں میں جو خاص طبقہ ہے صہیونیوں کا، وہ ہے دجال کا متبع، اور وہ دجال کا انتظار کر رہا ہے، اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور جو اصل یہودی ہیں وہ جب دیکھ لیں گے کہ بھائی ہم جس کا ہماری قوم جس کا انتظار کر رہی تھی وہ تو جھوٹا مسیح تھا، اور سچے نبی تو آسمان سے آ گئے، تو وہ سچے نبی کو مانیں گے۔ اسی طرح عیسائی جو سچے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان سب کو ہدایت ملے گی۔ وَإِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے اہل کتاب ہیں سب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے گواہ ہیں۔ یہ ہے میرے دوستو آیات۔ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ صرف ان باتوں کو سن کر کے خوش ہو جانا۔ جو غلطی یہودیوں سے ہوئی تھی اس غلطی سے ہم توبہ کریں۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا تھا، ہم بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس سے توبہ کریں۔ انہوں نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تھا، ہم سے بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوٹا ہے، اس سے توبہ کریں۔ یہ ہے بچنے کا راستہ، یہ ہے اللہ کی مدد پانے کا راستہ۔
اور یہ ہے اس وقت مسجد اقصیٰ کا پیغام، آپ کا دیا ہوا عنوان مسجد اقصیٰ کا اس وقت پیغام ہے۔ مسلمانوں اگر بچنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، اگر اللہ کے نیک اور مقبول بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگیاں بدلو۔ ظلم سے توبہ کرو، نہ اپنے اوپر ظلم کرو نہ دوسروں پر ظلم کرو۔ اللہ کی نافرمانی کرنا اپنے اوپر ظلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے۔ اور دوسروں کے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، نہ اپنے اوپر ظلم کریں نہ دوسروں پر ظلم کریں۔ انسانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بند کریں، انسانوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، پھر انشاءاللہ پورے عالم میں تبدیلی آئے گی اور ہمارے اپنے ملک میں بھی تبدیلی آئے گی۔ انشاءاللہ ایک بہت بڑا خیر وجود میں آنے والا ہے۔